ہندوستان ولیوں کا وہ چمن ہے جس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ کئی بزرگان دین اس مقدس دیش بھارت میں آئے اور اللہ کے دین کا پرچار کیا اور یہیں مدفون ہو گئے۔ اس دیش کا کوئی شہر، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں بزرگان دین آرام فرما نہ ہو۔ میں کسی ایک ریاست کے بزرگان دین کی سوانح حیات بیان کروں تو ہزاروں صفحات کی کتاب بھی کم پڑ جائے گی۔ ولی یعنی اللہ کا دوست، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی بات ماننے والا، اللہ نے جو عطا کیا اس پر شکر کرنے والا، قناعت کرنے والا، اور اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑنے والے کو کہتے ہیں ولی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتے ہوئے میرے دین کی مدد کرتے ہوئے مرے ہوں ان کو مردہ مت سمجھو۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہیں۔ آپ ایران کے سنجر شہر سے ہندوستان تشریف لائے تھے اور جو مقصد لے کے چلے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ شہر دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور شہر ممبئی میں حضرت حاجی علی رحمت اللہ علیہ اور ہندوستان میں ایسے لاکھوں بزرگان دین آرام فرما ہیں۔ ہندوستان میں ایک ریاست ہے اتر پردیش جہاں سینکڑوں ولی اللہ آرام فرما ہیں۔ اسی ریاست کا ایک خوبصورت شہر ہے شہر کانپور، اور یہاں سے تقریباً 60 کلومیٹر مغرب میں فروخ آباد کی سرحد سے لگا ایک سندر قصبہ مکن پور آباد ہے، جہاں آج سے تقریباً 1200 سال پہلے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کی آمد ہوئی۔ آپ کا نام حضرت سید بدیع الدین مدار رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ کے قدموں کی برکت سے مکن پور روشن ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ہندوستان میں چاند، سورج، آتش اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اللہ کا یہ ولی اس جگہ تشریف لے آیا جہاں نہ خدا کو جاننے والے تھے اور نہ رسول کو ماننے والے۔ یہاں شراب، زنا، آتش بازی شان سمجھی جاتی تھی۔ نہ آپ کی زبان سمجھنے والا، نہ آپ کی شخصیت کو جاننے والا۔ آپ کا پورا نام حضرت سید بدیع الدین زندہ مدار ہے۔ آپ سیریا یعنی ملک شام کے مقبول شہر حلب میں 242 ہجری بروز پیر کی صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم حضرت سید قدوت الدین علی حلبی کو حج کے دوران غیب سے حکم ہوا کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو صحیح سچا راستہ دکھاؤ۔ اپنے والد محترم سے اجازت لی اور حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ حاجیوں کے ساتھ آپ نے ہندوستان جانے کا فیصلہ کیا اور ایک ہوا سے چلنے والے بحری جہاز پر سوار ہو گئے۔ 282 ہجری یعنی عیسوی سن 862 کے آخری مہینے میں آپ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ جہاز میں بیٹھنے کے بعد لوگوں سے گفتگو کرنے لگے۔ اللہ والوں کی گفتگو بھی اللہ کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ آپ نے گفتگو کے دوران دین، اسلام، تقوی، صوم و صلات کے بارے میں بات کی۔ جہاز میں سوار لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔
کسی بھی اللہ والے کا مذاق اڑایا جائے یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اچانک سمندر میں طوفان اٹھا اور پورا بحری جہاز فنا ہو گیا، سب لوگ غرق ہو گئے، مگر اللہ نے وہاں بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ جہاز کے ایک تختے پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تختہ بہتے بہتے کچھ دنوں میں گالوار یعنی کھمبایت گجرات کے ساحل پر پہنچا۔ جب آپ ساحل پر پہنچے وہاں بھی اللہ نے اپنی شان کریمی دکھائی۔ وہاں ایک بزرگ آپ کو ملے اور شاہ مدار کو ایک محل میں لے کر گئے۔ اس محل میں ایک بزرگ جلوہ افروز تھے۔ آپ کو انہوں نے کھیر کھلائی اور پہننے کے لیے ایک لباس عطا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس دن کے بعد سے عمر بھر نہ تو کچھ کھایا نہ ہی کبھی آپ کا لباس میلا ہوا۔ سن 818 ہجری یعنی 1398 عیسوی میں آپ مکن پور پہنچے۔ وہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس تاریخ سے پہلے اس قصبے کا نام تھا خیر آباد۔ جو دھیرے دھیرے آباد ہونے لگا اور اس کا نام